لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تجھ پہ یقین نہیں کریں گے، حتی نر اللہ جہرہ، یہاں تک کہ ہم اعلانیہ ظاہراً اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ فاخذتکم الصاعقہ، پھر تمہیں کڑک نے آ لیا، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس سے پچھلی جو آیات ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب تورات پہ گئے تو پیچھے سامری جادوگر نے بچڑا بنایا، پھر بچڑا بولنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گمراہ ہو گئی اور وہ کفر کر بیٹھے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام واپس آئے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب ان کی توبہ یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، بس ایک دوسرے کو قتل کرنا ہی ان کی توبہ ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کی اگلی جو آیات جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں تو اللہ عز و جل نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ انہیں کہیں کہ یہ معذرت کے لیے حاضر ہوں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان میں سے 70 کو چن کر کے طور پہاڑ پر لے گئے، تو 70 ان میں سے چنے اور طور پہاڑ پر ان کو لے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا لن نؤمن لک، ہم تجھ پہ یقین نہیں کریں گے موسیٰ جب تک کہ ہم آنکھوں سے رب کو نہ دیکھ لیں، ہم ظاہراً اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ اسی وقت ہولناک آواز آئی اور اس کی ہیبت کی وجہ سے 70 کے 70 مر گئے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے، آج جو ان کی ساری کی کا مالک واپس کیا جواب دوں گا، جب جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا کہ 70 چن کے لا کے طور پہاڑ کے لے کے گیا ہوں اور پھر انہیں مروا دیا، واپس جا کے انہیں کیا جواب دوں گا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی عرض کرنے پر اللہ نے جنہیں موت دی تھی انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اب یہ جو آیہ کریمہ ہیں ان میں اگر غور کیا جائے تو یہ چیز بالکل واضح ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کی کتنی شان ہے، اللہ کے نبی کا کتنا مقام ہے کہ انہوں نے کہا تھا ہم تجھے نہیں مانیں گے۔ یہ جملہ یقیناً بے ادبی پر مشتمل تھا، اور یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بے ادبی تھی اور ان کی گستاخی تھی۔ تو اسی وقت آواز آئی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ تو یہ سبق ہمیں دیا گیا کہ نبی کی بے ادبی نہ کرنا اور نبی کا ادب نہ چھوڑنا۔ دیکھ لو انہوں نے ادب چھوڑا، فوراً اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو تم ادب چھوڑو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہر وقت ہمہ وقت ادب سامنے رکھنا پڑے گا۔ آج جو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں کوئی شے نہیں، فلاں کوئی شے نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کمینے کوئی شے نہیں، وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ جب انہیں کہا جا رہا ہم تجھے نہیں مانیں گے تو اللہ نے 70 کو ہلاک کر دیا ہے، تو بتاؤ پھر آمنہ کے لال کی شان کیا ہوگی، حضور کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور یہ آیہ کریمہ یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتے ہیں، ان کی دعاؤں سے مردہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا پر 70 جو مر چکے تھے پھر اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ جو کہتے ہیں ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا،
تو ہم کہتے ہیں یہ قرآن سے دور ہیں۔ اب دیکھو یہ بھی تو قرآن ہے، یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی تو نہیں نا۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا۔ تو یہ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا، قرآن نظر نہیں آتا، اور بکواس کیا کرتی ہیں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں کافروں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ تم دیکھو کہ شیطان لعین ہے، اور اتنا لعنتی ہے کہ ہر گھڑی اس پہ لعنت ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ شیطان پہ لعنت نہ ہو۔ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں اور بھیج رہے ہیں، اور لوگ بھی اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ قرآن ابھی ہم شروع نہیں کرتے، اس سے پہلے شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن جب اس نے کہا، جب اس نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ نے اسے بھی دے دی، حالانکہ اس نے بے ادبی کی، گستاخی کی، متکبر ہوا، پھر اللہ سے اس نے مہلت مانگی ہے۔ جو لعنتی کو دیتا ہے یاروں کو کتنا دیتا ہوں۔ اب دیکھو نا، وہ لعنتی ہے، فَاخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ قَالُوا رَبِّ أَنظِرْنِي، اس نے کہا مالک مجھے مہلت دے، اس نے بھی چاہا، مہلت مانگی، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن تک۔ تو اللہ پاک نے قیامت کے دن تک شیطان کو بھی مہلت دے دی۔ اب یہاں عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ کے پیاروں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا قرآن پڑھیں، موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقبول بندے ہیں، ان کے چاہنے سے اللہ پاک نے جو مر چکے تھے انہیں زندگی عطا فرمائی، اور فرما کے بتا دیا جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کی عزت یوں دکھاتے ہیں۔ یہ ہے نبی کی عزت۔ تو جب موسیٰ کلیم اللہ کی عزت پہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں تو پھر حضور کی عزت۔ اس لیے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جب کہا تھا نا کہ مردہ بھی لے آؤ اسے بھی زندہ کریں گے، تو جب پوچھا کسی نے تو آپ نے کہا نبی کی عزت کی بات ہے۔ اگر نبی کی عزت پہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ان کی عزت پہ مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر آمینہ کے لال کی عزت پہ بھی مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی بات تو ہونی چاہیے۔ تو ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ جس انداز سے گر گڑائے اس کا ذکر اللہ پاک نے اگلے سپاروں میں فرمایا، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 کو چن کر لے گئے تھے وقت مقررہ کے لیے۔ اور پھر جب وہ چیخ آئی، آواز آئی، وہ ہلاک ہو گئے۔ تو کہا رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیاک، اے میرے رب اگر تو چاہتا تو میرے لانے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتا، ادھر ہی مار دیتا۔ اب میں چن کر کے لایا ہوں اور یہاں، اور تو نے ان 70 کو مار دیا ہے، تو اب پیچھے بھی جانا ہے۔ تو یہ انداز تھا موسیٰ کلیم اللہ کا۔ کہا تہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو بے وقوفوں کی کام کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، مالک یہ سارے تیرے فتنے ہیں۔ کوئی کہیں کسی میں جرت ہو کہ ان ہی الا فتنتک، یہ سارے تیرے فتنے ہیں، یہ کلیم اللہ ہیں جن کے ناز رب دیکھ رہا ہے اور ناز اٹھا رہا ہے کہ وہ کس انداز سے کہہ رہی ہیں کہ ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا، تمہارا ولی ہے، تو ہمیں بخش دے اور تو ہی بہتر بخشنے والا ہے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس انداز سے بات کی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ان لوگوں کی نظر صرف بندے پہ رہ گئی ہے، انہوں نے بندہ دیکھا ہے، محبوب نہیں دیکھا۔ اس لیے یہ کہتے ہیں کہ وہ بے بس ہیں، بے کس ہیں، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی آنکھیں صرف بندے پہ ٹکیں، یہ محبوب کو بھول گئے۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ بعد بندے بھی ہوتے ہیں اور خدا کے پیارے بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ان کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے اور پھر ان کی شان، ان کی ویلیو واضح کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب موقع ملے گا تو اس کی مزید تفصیل کریں گے۔ اللہ جل وعلا سے دعا کہ مالک
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔